سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے؟ واٹ از دی رول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان آور لائف؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی میں کردار، ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء مثلاً کمہار کا چاک، لوہار کی بٹی، جولاہے کا تکلا، کسان کا ہل اور رہٹ کنویں کو کہتے ہیں جس سے پانی نکالا جاتا ہے، ہل زمین میں جو ہے وہ ہل چلایا جاتا ہے، چپو سے چلنے والی کشتیاں وغیرہ سب زمانہ قدیم کے علم اور اس کی ٹیکنالوجی پر مشتمل ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں کی گئی ہیں کہ مختلف لوگوں کے پاس کیا چیزیں ہوتی تھیں روزی کمانے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد 19ویں صدی کے نصف میں بجلی کی وسیع پیمانے پر تیاری اور تفصیل نے گھریلو اور صنعتی استعمال کے لیے بے شمار ایجادات کو جنم دیا۔ بجلی کی تیاری سے گھروں میں بہت سی ایجادات جو ہیں انہوں نے جنم لیا۔ بجلی سے ہم فریج چلاتے ہیں، بجلی سے ہم مائکرو اوون چلاتے ہیں، بجلی سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، بجلی سے ہم اے سی لگاتے ہیں۔ اسی طرح بجلی جو ہے صنعتوں میں بہت سا سامان جو ہے استعمال کرتے ہیں جو بجلی پہ چلتا ہے۔ بجلی نہ صرف روشنی مہیا کرتی ہے بلکہ وہ گھروں اور کارخانوں میں ہزاروں مختلف مشینوں کو چلاتی ہے۔ گھروں میں صرف روشنی پیدا نہیں کرتی بلکہ بہت سے کارخانوں میں یہ مشینری کو چلاتی ہے۔ مشینری اس کے بغیر چل نہیں سکتی اس دور میں۔ اب پیٹرول سے چلتی ہے، بجلی سے چلتی ہے۔ اس سے صنعتی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ صنعتی پیداوار کیا ہوتا ہے؟ صنعتوں سے چیزیں بنانا، انڈسٹری سے چیزیں بنانا، پنکھا بنانا، فریج بنانا، اے سی بنانا۔ موجودہ صدی میں ہونے والی مختلف دریافتوں نے مواصلاتی نظام میں لازوال ترقی کی ہے۔ اب مواصلاتی نظام کیا ہے؟ وائرلیس ہے، ٹیلی فون ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے۔ مواصلاتی سیاروں نے دنیا بھر کے نظام کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ انسان نے خلا میں سفر کو ممکن بنا لیا ہے۔ اب مواصلاتی سیارے کیا ہوتے ہیں؟ کرکٹ کا میچ جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ جو ہے انگلینڈ میں ہو رہا ہوتا ہے، ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ٹی وی پہ۔ یہ کیسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ مواصلاتی سیاروں کے ذریعے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وائرلیس ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور مواصلاتی سیاروں نے دنیا کے نظام کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں بیٹھ کے کسی بھی ملک میں ٹیلی فون کرنا چاہیں تو اب ٹیلی فون کے ساتھ تو اس کی آ جاتی ہے واٹس ایپ پہ، جس کو فون کیا جا رہا ہوتا ہے سامنے اس کے بات ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر امریکہ میں کسی بندے کو اطلاع دینی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو خط لکھا جاتا تھا، 10 دن میں خط پہنچتا تھا، 10 دن میں اس کا جواب واپس آتا تھا، حتیٰ کہ مہینہ بھی لگ جاتا تھا۔ اب 1 سیکنڈ میں میسج پہنچ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ کال ہو جاتی ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہی وجہ سے ہے۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، جدید دور کی یہ اہم ایجاد ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ یہ کمپیوٹر جدید دور کی جو ہے، آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، جدید دور کی یہ اہم ایجاد ہے کمپیوٹر جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کمپیوٹر سے کیا کرتے ہیں؟ ای میل کے ذریعے پیغام رسانی بہت تیز ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ خط لکھتے تھے، خط کی جگہ اب ای میل آ گیا ہے، فوراً ہم جو ہے لکھتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، اسی وقت جو ہے جہاں بھی ہم کسی بندے کو بھیجتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارا ای میل اسی وقت پہنچ جاتا ہے۔ اب کمپیوٹر نے تصویر کا حصول بھی ہے بہت آسان بنا دیا ہے۔ ہم ویڈیو کال جب کرتے ہیں تو بندے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ کسی بھی سین کو دیکھنا ہو تو ہم اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے گھر بیٹھے ملکی اور غیر ملکی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جب نیٹ لگاتے ہیں تو ہم کسی بھی کمپنی کسی بھی ملک کے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. فرض کیا ہم نے امریکہ میں کسی کالج میں داخلہ لینا ہے تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے اس پہ دیکھ لیں گے، کیونکہ تمام کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک کیے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تمام کمپیوٹر کو منسلک کر دیا جاتا ہے. ان معلومات کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور بعد میں صحیح طریقے سے سنا اور سمجھا جا سکتا ہے. ہم کسی معلومات جو ہوتی ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، بعد کو ان کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. حسب ضرورت ان کا پرنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں. ہم اگر جو ہے وہ معلومات اس کا پراسپیکٹس جو ہے برطانیہ میں کسی یونیورسٹی کا ہم نے پراسپیکٹس لینا ہے تو ہم اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. الغرض سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان نے اپنی زندگی کی بہتر سے بہتر سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بے شمار ایجادات کی ہیں. انسان دن رات ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. بے شمار ایجادات اس نے کی ہیں. اس وقت زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو ایسا ہو جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر نہ ہو. کسی بھی شعبے کو لے لے، زراعت کو لے لے، میڈیسن کو لے لے، کوئی بھی شعبہ لے لے، ہر شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے. زراعت میں زیادہ پیداوار دینے والے بیج، کرم کا ادویات، کیمیائی کھادیں، زرعی مشینیں، صنعت میں انقلاب. اب زراعت کی بات کرتے ہیں. پہلے لوگ بیلوں سے ہل چلاتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے، بڑا محنت طلب کام تھا. اب بجلی پہ موٹریں لگی ہوئی ہیں، بیلوں کی جگہ جو ہے وہ ٹریکٹر نے لے لی ہے. پہلے اگر 10 من گندم فی ایکڑ پیدا ہوتی تھی تو اب جو ہے یہ 100 من فی ایکڑ پیدا ہو جاتی ہے. وادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان نے جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. صنعت میں انقلاب لانے والی خود کار میکینیکل اور الیکٹریکل مشینیں، اب مشینیں خود چلتی ہیں، بجلی پہ چلتی ہیں. وہاں مزدوروں کی بھی کم ضرورت پڑتی ہے، جو کام مشینری پہ ہوتا ہے. مواصلات میں آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والے ہوائی جہاز. اب ہوائی جہاز دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنے بندے ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اڑنے والا ہے. برق ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں، بجلی پہ گاڑیاں چلتی ہیں اور موٹر کاریں چلتی ہیں. میڈیکل کے شعبے میں جان بچانے والی ادویات، تشخیصی آلات وغیرہ. اب دیکھیں لوگوں کو جو ہے بیماریوں سے نجات کے لیے ادویات ہیں، آلات ہیں، سب کچھ سائنسی تحقیق اور اس کی بدولت ٹیکنالوجی میں ہونے والی انقلابی ایجادات کی برہنِ منت ہے. اب یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ سائنس کی وجہ سے ہوا ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمیں یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ مل گئی ہیں. یہ کچھ میں نے ٹیکنالوجی کی فگرز انسٹال کی ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہے کہ اتنا بڑا جہاز جو ہے ہوا کی رفتار سے بھی کہا گیا ہے کہ تیز اڑتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کیا گیا ہے. یہ سائنس کے اصول اور قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. انسان جو ہے اس میں بہت زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان نو ٹائم پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. انسان نے اپنی سہولتوں کے علاوہ اپنی تباہی کے بھی سامان بنائے ہیں. یہ ایک میزائل ہے. اب میزائل کا کیا کام ہے؟ اس کے اوپر ہم ایٹم بم بھی نصب کر سکتے ہیں جو ہے، اور اس کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں. جس جگہ پہ اس نے جا کے میزائل نے لگنا ہوتا ہے وہاں تباہی ہوتی ہے. تو اب مختلف ممالک اپنے دفاع کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ میزائل بھی بنا رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے. یہ ریڈار ہے. ریڈار کیا کرتا ہے؟ دشمن کے جہازوں کی نقل و حمل جو ہے وہ بتاتا ہے. اگر کسی دشمن کا جہاز ہمارے ملک کی طرف رخ کرتا ہے تو اس میں جو سائرن ہوتے ہیں، الارم ہوتے ہیں وہ بجتے ہیں، اس میں تصویریں آتی ہیں،
فاصلہ بتایا جاتا ہے، کتنے فاصلے سے کس طرف سے جو ہے جہاز جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ سہولتیں جو ہیں پیدا کر دی ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں، پرانے وقتوں میں جو چیزیں تھیں وہ بڑی سادہ تھیں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی۔ کیا تھا بھائی؟ کمہار کا چاک، لوہار کی بٹھی، لوہے کا تکلا، جولاہے کا تکلا، کسان کا ہل اور رہڑ، چپو سے چلنے والی کشتیاں، سب زمانہ قدیم کے علم اور اس کی ٹیکنالوجی پر مشتمل تھے۔ اس وقت میں یا اس دور میں یہ چیزیں بھی بڑی ٹیکنیکل سمجھی جاتی تھیں۔ 19ویں صدی میں پھر کیا ہوا؟ بجلی نے وسیع پیمانے پر جو ہے گھریلو اور صنعتی استعمال کے لیے بے شمار چیزوں کو جنم دیا۔ بجلی سے روشنی حاصل ہوتی ہے، بجلی سے کارخانوں میں مشینری چلتی ہے، صنعتی پیداوار میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے۔ نظام مواصلات کو دیکھ لیں کہ پہلے جو ہیں لوگ خط لکھتے تھے، اب وائرلیس ہے، ٹیلی فون ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، مواصلاتی سیاروں نے دنیا بھر کے نظام کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ انسان نے خلا میں سفر کو ممکن بنا دیا ہے۔ ہم بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھ کے ایک ملک سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ آج کا دور جو ہے کمپیوٹر کا دور ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد سے زندگی میں کہ ہر شعبے میں بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ پہلے ہمیں خط لکھنا پڑتا تھا، اب ای میل کرتے ہیں، کمپیوٹر سے تصویریں لے سکتے ہیں، گھر بیٹھے معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں، اور مختلف معلومات کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، سنا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، پھر ان کا پرنٹ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ سہولتیں پہنچائی ہمیں، بے شمار ایجادات کی ہیں۔ اس وقت زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کو متاثر نہ کیا ہو۔ زراعت میں ہم پیداوار زیادہ حاصل کرنے کے لیے بیج جو ہے وہ نئے نئے بیج نکالتے ہیں، پھر کرم کاشی یعنی کیڑے مار ادویات، کھادیں اور مشینری استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جو پہلے سبزیاں جو ہیں سردیوں میں ہوتی تھیں اب وہ گرمیوں میں بھی ہو رہی ہیں، اور جو گرمیوں میں ہوتی تھی وہ سبزیوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ خود کار میکینیکل اور الیکٹریکل مشینیں جو ہیں وہ مواصلات میں آواز کی رفتار سے تیز اڑتی ہیں۔ جہاز کو دیکھ لیں، برق ریل گاڑیاں دیکھ لیں، موٹر کاریں ہیں۔ میڈیکل شعبے میں جو ہے اب زندگی کو بچانے والی ادویات جو ہیں یہ بڑی پیدا ہو چکی ہیں۔ سب کچھ سائنس کی بدولت ہی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ انقلاب ایجادات کی مرہون منت ہے۔ کچھ ٹیکنالوجی کے مدد سے ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں سائنس سے ان کو دکھایا گیا ہے۔ ایروپلین ہے جس کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں، میزائل ہے مختلف ممالک نے اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے، بنایا ہے۔ اسی طرح یہ ریڈار سسٹم ہے جس سے دشمن کی نقل و حرکت کو اس سے دیکھا جاتا ہے، اس کے جہازوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔